جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، بیت اللہ گرایا، اٹھایا، حجر اسود رکھنے کے لیے ہر قبیلہ ہم رکھیں گے، تلواریں نکل آئیں۔ پھر سارے جمع ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی ایسا کرو، صبح بیٹھو، سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا بنا لیں گے قاضی، فیصل۔ سارے قبائل کے سردار حرم میں اکٹھے ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حرم میں داخل ہوئے تو قریش کہنے لگے وہ صادق آ گیا، امین آ گیا۔ یہ نہیں کہا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق آ گیا، امین آ گیا، اب فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو آپ نے چادر بچھائی، وہاں اس پر حجر اسود رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں سے فرمائے چادر اٹھاؤ بھائی، سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب وہ حجر اسود کی جگہ کے قریب پتھر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور اسے وہاں دیوار میں فٹ کر دیا۔ سچائی اور امانت میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے مشہور ہو چکی ہے، اور پاکستان میں سچا ڈھونڈنے نکلوں تو پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، میں سچا نہ دیکھ سکوں، سن میرے کان پک جائیں، میں سچ نہ سن سکوں۔ امانت دار ڈھونڈنے نکلوں کراچی سے پشاور تک تو میری اکھیاں ترس جائیں، میری ہڈیاں شل ہو جائیں، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سرحد میں نہ سچا ڈھونڈ پاؤں نہ سچی، نہ امانت والا ڈھونڈ پاؤں نہ امانت والی، تو میں زوال کا رونا کیوں روں؟ میں تباہ، یہ پانی کیوں بپھرتے ہیں، ہوائیں کیوں پاگل ہوتی ہیں، بادل کیوں منہ زور ہو جاتے ہیں، بجلیاں کیوں کڑکتی ہیں، زمین کیوں کپ کپاتی ہے، پہاڑ کیوں لرزتے ہیں؟ یہ بجلی کی کمی سے نہیں، یہ روٹی کی کمی سے نہیں، یہ کردار 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 جب بگڑتے ہیں تو ساری کائنات دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب کردار بنتے ہیں تو ہوائیں بوسہ لے کے گزرتی ہیں۔ ہوائیں تمہیں جن ہونٹوں سے سچ نکلتا ہے ان ہونٹوں کا فرشتے بھی بوسہ لیتے ہیں، اور ہوائیں بھی بوسہ لیتی ہیں۔ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، چاند تاروں کی کرنیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، درختوں سے کے پاس سے گزرو تو دعا دیتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سجدے میں سر رکھو تو تحت الثری تک نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں 18 کروڑ میں 18,000 بھی سچے نہ پاؤں تو میں کدھر جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ 1 لاکھ ڈاکٹروں میں 10 ڈاکٹر نہ ڈھونڈ سکوں، اور سب کاروباری دیکھوں، 1 لاکھ وکیلوں میں 10 وکیل نہ ملیں، سارے کاروباری فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کوئی سچا نہ ملے، سب ڈنڈی مار رہے ہوں، تو بھائیو ہم پھر یہ رونا چھوڑ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور قوموں کو سازشوں سے کبھی کوئی نہیں گراتا۔ زوال شدہ قوموں کا یہ مرض ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، ہندو کی سازش ہے، یہودی کی سازش ہے، عیسائی کی سازش ہے۔ یہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو جھوٹ بول رہا ہے یہ کس کی سازش؟ انعامی بانڈوں کا جوا کس کی سازش؟ شراب کی بھٹیاں کس کی سازش؟ ماں باپ کو ذلیل کرنا کس کی سازش؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آئے گی۔ اور ایک اشارہ کیا، اور خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو پھر قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ کتنی مائیں ہیں جو اولاد سے سکھی ہیں؟ میرے سامنے ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ میں سن رہا ہوں، میں سامنے ہوں، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اس کا باپ بڑا ذمہ دار ہے، اور پھر بیٹا کہہ رہا ہے تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور جو اس کے باپ کے چہرے پر رنج تھا اور جو حزن و ملال تھا میں نہیں بیان کر سکتا۔ اچھا میرا پتر، اوہ ہوئے ہو، مجھے کہتا تھا نا اچھا میرا پتر، اس میں
کیا درد تھا، درد و غم کو الفاظ تو کبھی بھی بیان نہ کر سکے. اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے؟ یہ را کی سازش ہے، یہ CIA کی سازش ہے، موساد کی سازش ہے، یہ میرا اپنا منہ کالا ہوا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل رات کو نیٹ پر بیٹھ بیٹھ کر کیا ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ نوجوان نسل کے اخلاق جنازے اٹھ گئے، کس کی سازش؟ دوائیں تک ناخالص ہیں، یہ کس کی سازش؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اور ممبر سے آگ، چلو آپ کہو گے صرف ڈاکٹروں کو رگڑا دے دیا، ممبر سے آگ، محبت کی بجائے آگ. میرے اپنے علاقے میں خانیوال میں ایک ذمہ دار فوت ہو گئے، ہمارے تعلق والے تھے، میں ان کی قلخانی پر گیا، میں نے بیان کیا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ٹوپی، تو میں نے ان کو آگے بڑھ کے سلام کیا کہ حضرت السلام علیکم. انہوں نے ہاتھ یہاں کر لیے اور بڑے زور سے سر کو جھٹک کر یوں کیا. پھر میں نے دوبارہ ہاتھ آگے کی، میں نے کہا حضرت السلام علیکم. انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر کے چھٹک کے. ان میں کس نے یہ نفرت کی آگ بھڑکائی؟ کسی ممبر سے، کسی مسجد سے جن پر علم کے ٹائٹل ہیں. اصل یہ نہیں ہے کہ شعبے بگڑ گئے، اصل یہ کہ انسان بگڑ گیا. بگڑا ہوا انسان ممبر پہ آیا تو فرقہ واریت کی آگ لگا دی. بگڑا ہوا انسان 20ویں گریڈ کی کرسی پر بیٹھا تو رشوت کے بازار گرم کر دیے. 22ویں گریڈ پر بیٹھا تو ملک کے مفاد کے سودے کر دیے اپنے مفاد کی خاطر. وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے، اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا. اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا. طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا. اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان. بھائیو، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ. اس دل کی دنیا کو بدلو. دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو. علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا، علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا. پیسہ تو ضرورت کے لیے کمایا جاتا ہے، نہ کہ حرص و ہوس. حرص و ہوس کی تو انتہا کوئی. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. قزاق ڈاکو، اجل موت، موت کا ڈاکو لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ اب کہاں جائے گا، جو ساری زندگی آپ مریضوں کو گاک ڈیل کرتے رہے. وکیل صاحب یہ پیسہ اب کیا کرو گے کہ مظلوم کی آہوں نے تیرے دل کو نہ پگھلایا تو اسے بھی ایز اے کسٹمری ڈیل کرتا رہا. اور تاجر صاحب تو جو کھوٹ بدیانتی خیانت سے پیسہ اکٹھا کر کے گیا، آج اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری اولاد تو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی. جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ فراڈ کیے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہائے رب ذوالجلال کی قسم، بڑا زوال ہے، بہت خوفناک زوال. بجلی کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا زوال نہیں ہے. گیس کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا زوال نہیں ہے. میرے دیش سے اخلاق مٹ گئے ہیں، یہ بہت بڑا زوال ہے، بہت بڑا اور میرے عزیزو، قوموں کی تباہی کا تعلق
چیزوں کی کمی سے نہیں، قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب کردار ختم ہو جاتا۔ جب کردار ختم ہوتے ہیں تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی۔ کردار بلند ہو تو فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کسے ذلیل کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اعلان کسی وقت میں جا کے ہوتا ہے، اور میرے نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کی دو صفتیں سورج کی طرح روشن ہوئیں، صادق امین، سچے ہیں، امانت دار ہیں،